درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے کیا جا رہا ہے. یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کا پس منظر جاننا ضروری ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد دو اہم کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ مکہ کے مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا. آپ ایک مہاجر کو بلاتے اور پھر کسی انصاری کو بلاتے اور ان دونوں سے کہتے کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو. اور یہ انسانی تاریخ میں غالباً اپنی مثال کا، اپنی نوعیت کا واحد رشتہ تھا، بے مثال رشتہ. انصاری اپنے حصے میں آنے والے مہاجر کو اپنے ساتھ لے جاتے اور جا کر اپنے گھر کے اموال اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے اور عرض کرتے کہ میرے بھائی یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. بلکہ ایسا بھی کرتے کہ چونکہ مدینے والے کاشتکار لوگ تھے تو زمینوں کو خود آباد کرتے، ہل چلاتے، سینچتے، گوڈی کرتے، بیج بوتے. جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے، آدھی فصل خود رکھتے اور آدھی فصل اپنے بھائی کو پیش کرتے. تو پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا. اس رشتے کی وجہ سے مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور معاش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب انہیں فکر نہیں تھی کہ کہاں رہیں گے اور گزر بسر کیسے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس رشتے کی برکت سے یہ ہوا کہ ایک نئی قومیت وجود میں آئی. ایک نئی قومیت. پہلے یہ تھا کہ مکے والے الگ ہیں، مدینے والے الگ ہیں، قریشی الگ ہیں، اموی الگ ہیں، اوس والے الگ ہیں، خزرج والے الگ ہیں. سب قبائل الگ الگ تھے. ان کی شناخت مکے کے حوالے سے تھی، کثرت کے حوالے سے تھی، قریشی کے حوالے اموی ہونے کے حوالے سے اور اوس اور خزرج کا فرد ہونے کے اعتبار سے ان کی شناخت. اس نئی قومیت کی وجہ سے اب سب کی شناخت ایمان کے حوالے سے ہو گئی، اسلام کے حوالے سے ان کی شناخت قائم ہو گئی. ایک ایسی قومیت وجود میں آئی جو ہر قسم کی
عصبیتوں سے پاک تھی. اس قومیت میں نہ وطن کی عصبیت تھی، نہ زبان کی عصبیت، نہ قبائلی عصبیت. ان تمام عصبیتوں سے پاک ایک نئی قومیت. دوسرا کام، مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کے گھر میں مدینہ کے باشندوں میں سے جو بڑے لوگ تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں ہر مذہب کے لوگ تھے اور ہر قبیلے کے لوگ، خاص طور پر یہودی. اور اس اجلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی کہ مدینہ کے جو باشندے ہیں ان کے آپس کے تنازعات اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے. یہ آپ نے تجویز پیش کی، مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے. یہ تجویز پاس ہوئی، سب نے اس کو پسند کیا کہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور بیرونی حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ایک ریاست ہونی چاہیے. اور اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ اس ریاست کا سربراہ محمد الرسول اللہ کو ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس معاہدے کی، یہ جو معاہدہ ہوا مدینہ کے باشندوں کے درمیان، اس معاہدے کی تمام دفعات پر اتفاق کے بعد اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا، باقاعدہ اس کو لکھا گیا. آپ اندازہ کیجیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے. عربوں میں بہت کم لوگ ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، لیکن معاہدات میں قرآن نے بھی تاکید کی ہے لکھنے کی، اور حضور نے بھی تاکید کی ہے لکھنے کی، اور اپنے عمل سے بھی اس کو تقویت بخشی کہ جب معاہدہ ہو جائے، چاہے کاروباری معاہدہ ہو، تجارتی معاہدہ ہو، قرض کے لین دین کا معاہدہ ہو، امن اور جنگ کا معاہدہ ہو، تو اس کو لکھا جائے. آج دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ معاہدات کو معرض تحریر میں لانا ضروری ہے، وگرنہ کوئی فریق بھی اپنی بات سے منکر ہو سکتا ہے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی. تو حضور یہ کرتے تھے کہ جو معاہدہ ہوتا اس کو لکھتے اور اس میں دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو یاد ہوگا جب قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر بھی حضور نے باقاعدہ معاہدے کو لکھا ہے. اور مکے والوں کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا، یہی حدیبیہ کے مقام پر اس کو آپ نے باقاعدہ لکھا ہے. حضرت علی کو کہا لکھو. اور یہاں پر بھی جب مدینے کے سارے باشندے اس اجلاس میں شریک تھے اور معاہدے کی ساری دفعات پر بحث ہوئی اور ان کو پاس کیا گیا، منظور کر لیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو لکھنے کا حکم دیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا دستوری معاہدہ تھا جو کسی مملکت کے سربراہ نے جاری کیا. حضور کے اس معاہدے سے پہلے ہمیں کسی ایسے معاہدے کا ثبوت نہیں ملتا، تحریری معاہدہ جو کسی مملکت کے سربراہ نے جاری کیا ہو. ڈاکٹر حمید اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی زندگی سیرت پر ریسرچ اور تحقیق میں گزر گئی، بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاہدات کو تلاش کیا اور ان پر بحث کی اور تحقیق سے ثابت کیا کہ مدینہ ہجرت کے بعد حضور نے جو مدینہ کے باشندوں کے درمیان معاہدہ کروایا تو یہ پوری دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا جسے کسی سربراہ مملکت نے جاری کیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یہود کے متعلق خاص طور پر دفعات شامل کی. آپ اندازہ کیجیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا، دور اندیشی کا، سیاسی حالات پر نظر رکھنے کا، قوموں کی نفسیات کو جاننے کا کیا مقام تھا. آپ جانتے تھے کہ یہودی شرارتی قوم ہے، یہ شرارت سے باز نہیں آئے، تو آپ نے ان کو معاہدے میں جگہ لیا، منظور کیا. انہوں نے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات تھی نہیں جس سے وہ سب کے سامنے انکار کرتے. تو خاص طور پر یہود کے متعلق جو دفعات اس معاہدے میں شامل کی گئیں، ان میں سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کے خلاف باہر کی کسی طاقت نے اعلان جنگ کیا تو یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں. مان لیا انہوں نے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا، اس لیے کہ بات تھی مدینہ کے باشندوں کی. اب مسلمان مدینہ کے باشندے ہیں، ان میں انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی، تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر کبھی کسی طاقت نے، چاہے قریش ہو یا کوئی اور قبیلہ، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تو یہود پر لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے. دوسری دفعہ جو اس میں شامل کی گئی وہ یہ کہ مدینہ کے سارے باشندے آپس میں صلح سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے. یہ بھی مان لیا انہوں نے، انکار نہیں کر سکتے تھے، صلح سے کون انکار کر سکتا تھا. تیسری دفعہ جو شامل کی وہ یہ کہ یہودی خاص طور پر اور مدینے والے عام طور پر نہ تو قریش کی حمایت کریں گے اور نہ ہی انہیں پناہ دیں گے. یہ بھی مان لیا انہوں نے. اور چوتھی دفعہ جو آپ نے شامل کی وہ یہ کہ اگر بالفرض مدینہ کے باشندوں میں اختلاف ہوا یا یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ یا مدینہ کے کسی قبیلے کے ساتھ اختلاف ہوا تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دفعات ایسی تھی کہ یہودیوں کو جکڑ لیا. اب وہ کھل کر قریش کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، کھل کر اسلام اور مسلمان دشمنی نہیں کر سکتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر آپ نے یہودیوں کے ہاتھ باندھ دیے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ہاتھ باندھ دیے. قریش سے کہا کہ تم جنگ نہیں کرو گے اور کسی کا ساتھ نہیں دو گے جو مسلمانوں کے خلاف شرارت کرے. تو کیا دور اندیشی تھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاہدہ تو ہوا، یہودیوں کو جکڑا دیا، کھل کر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی فطرت سے مجبور ہو کر خفیہ اندرون خانہ وہ شرارتوں اور سازشوں میں مصروف رہے. چنانچہ جنگ بدر میں بھی ان کی حمایت اور ان کا تعاون قریش کے ساتھ تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر تو انہوں نے بہت شرارت کی جب مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے. تو وعدہ شکنی، عہد شکنی کرتے رہتے تھے، اور یہ یہود کی خصلت اور فطرت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہ ہے ان آیات کا پس منظر جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، جن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک مخلوق میں سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں. انسانوں میں سے، صرف انسانوں میں سے نہیں، حیوانوں میں سے، چوپاؤں میں سے، مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ آیت اور اگلی آیات یہ یہود ہی کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ حضور کو پہچاننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں.
اس لیے کہ چھپائے میں بھی بعض فوائد ہوتے ہیں، لیکن ان سے عالم انسانی کو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ الفاظ پھر سن لیجیے، ان کے معنی پھر سن لیجیے۔ اللہ فرماتے مخلوق میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ www.darsequran.com وہ جو ایمان سے محروم ہیں، وہ جو کافر ہیں۔ تو بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کافروں کی مادی ترقی کی وجہ سے، ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان کی سائنسی ایجادات کی وجہ سے، ان کی معاشی خوشحالی کی وجہ سے، اور ان کے ہاں جو سیاسی عدالتی نظام ہے اس کے فعال ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معاذ اللہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا کافر مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ معاذ اللہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک بڑے رائٹر، ایک بڑے صحافی کا کالم پڑھا، اس میں وہ صاحب کہتے ہیں مغربی دنیا کی ایجادات اور مادی ترقیاں اور ٹیکنالوجی ترقی کو شمار کرتے کرتے کہتے ہیں سب کچھ تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے۔ اللہ اکبر! ویسے ایمان بالکل ہلکی چیز ہے، معاذ اللہ۔ اور ایک اور بہت بڑا نام تحریر کی دنیا میں، کتابی دنیا میں بہت بڑا نام نہیں لیتا، بہت بھی ہو گیا، میں نے اس کے بارے میں پڑھا، خود پڑھا اس کی کتاب میں۔ اس نے امریکہ کے ایک شہر کے بارے میں کہا جہاں سائنسدان زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ شہر تو اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، اس لیے کہ وہاں سائنسدان رہتے ہیں، یعنی سائنسدان وہ اللہ کے ولی ہیں اگرچہ ایمان سے محروم ہیں۔ تو بھائی یہ ایمان کو بہت گھٹانے والی چیز ہے، اور یہ بات درس میں شریک ہونے والے ساتھی میری زبان سے سنتے رہتے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام، ایمان، قرآن، نبی کی احادیث نہ ہمیں سائنسی ایجادات سے روکتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی کے حصول سے روکتے ہیں، نہ اسلحہ سازی سے روکتے ہیں، نہ معاذ اللہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پسماندہ ہیں، حرام خور ہیں، یہاں رشوت کا نظام ہے، کرپشن کا نظام ہے، جھوٹ فریب اور دھوکے کا نظام ہے، تو اس کی ذمہ داری ہم قرآن پر نہیں ڈال سکتے، حدیث پر نہیں ڈال سکتے، اسلام اور ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ ہمیں اسلام نے، قرآن نہیں سکھایا کہ تم کرپشن کا نظام کرو اور رشوت اور سفارش کا نظام قائم کرو، یہ ہمیں قرآن نے نہیں سکھایا، حدیث نے نہیں سکھایا، نبی نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی کا حال تو یہ ہے، قیام عدل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اس لیے کہ نفاذ قانون میں، نفاذ عدل میں محمد کی بیٹی فاطمہ اور کسی اور کی بیٹی فاطمہ برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو بھائیو، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم و فنون میں ترقی حاصل کرنی چاہیے، اور بقدر ضرورت تو ان کا سیکھنا فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم نہ سیکھیں اور کافر سیکھ لیں تو ہم ان کو کہہ دیں کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں سے بہتر ہیں، وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ صراحتاً یہ نظریہ، یہ سوچ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، جس میں اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان سے محروم ہیں، اللہ نے ان کو چپاؤں سے بھی بدتر قرار دیا، چپاؤں سے بدتر۔ اور چپاؤں میں کیا کچھ آتا ہے؟
چپاؤں میں صرف گدا گھوڑا نہیں آتا، چپاؤں میں کتا اور خنزیر بھی آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان سے محروم ہے اور جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ چپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ آگے فرمایا انہی یہود کے بارے میں، الذین عاہدت منہم، ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ اپنے عہد کو بار بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ عہد شکنی سے بچتے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پالیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں ایسی مار مارے جو ان کے علاوہ کو تتر بتر کر دے، ایسی سزا دیں اور ایسی مار مارے کہ جو میدان جنگ میں نہیں آ سکے یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں، وہ عبرت پکڑے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو ان کے وعدہ ختم کرنے کی، اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا، اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے خیانت کا، فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ انہیں وعدہ ختم کرنے کی اطلاع دے کر برابر ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرمانے میرے حبیب جن کے ساتھ معاہدہ کریں اس معاہدے کو پورا کریں، جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں آپ بھی اپنے عہد پر قائم رہیں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، وعدہ توڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر آپ کو ان کو اطلاع کر دے کہ ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا، اطلاع کر کے معاہدے کو ختم کریں، خفیہ ان پر حملہ نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک وعدہ توڑنے والوں کو اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عام محاورہ تو یہ ہے، اردو میں بھی چلا ہوا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ جنگ اور محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے۔ وعدہ خلافی، جھوٹ اور خیانت حرام ہے، مسلمان کے ساتھ بھی حرام اور کافر کے ساتھ بھی حرام ہے۔ کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بیان میں یہ حدیث ضرور بیان فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہی بات اپنے بیان میں بار بار آپ فرماتے کہ شاید ہی کوئی خطبہ، شاید ہی حضور کا کوئی بیان اس حدیث سے خالی ہو، کیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے آج مسلمانوں میں خیانت کتنی عام ہو گئی، کہاں گئے امانت والے لوگ؟ اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا لوگ سنیں گے کہ جی فلاں قبیلے میں، فلاں محلے میں، فلاں بستی میں ایک امانت دار شخص رہتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ امانت تو اس کے اندر بھی نہیں، ایسے ہی ہے خالی ڈھول۔ اور فرمایا کہ ایسے ہوگا جیسے بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پھول جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پھول جاتا ہے۔ اب پھولے ہوئے کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ بڑا موٹا ہو گیا، بڑی جان بن گئی ہے، اتنا موٹا ہو رہا ہے،
حالانکہ اس کو چیر کر دیکھیں تو اندر گندے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا پھولا ہوا بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یوں ہوں گے بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں معزز، محترم، مشہور، بڑے لوگ، لیکن اندر سے گندگی اور خیانت سے بھرے ہیں۔ اسی طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ خیانت کسی کے ساتھ جائز نہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں بھی حدیث سن لے، کیونکہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ چکر بازی کرنا جائز ہے، دشمن کے ساتھ جائز ہے، اپنے مخالف فرقے کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ اکبر! بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ دوسرے فرقے والوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور ناجائز کرنا یہ جائز ہے، اور اپنوں کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کسی تنظیم کے بارے میں، نام نہیں لیتا، تو اس تنظیم کے کچھ لڑکے پکڑے گئے جن میں قتل کیے تھے، اب جیل میں چلے گئے۔ تو اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کو کیسے چھڑایا جائے۔ اب ظاہر چھڑانے کا طریقہ یہی ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہیاں دے کر، رشوت دے کر، سفارش کر کے۔ تو یہ مشورہ ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جھوٹ بولنا جائز بھی ہے، اسلام میں جائز بھی ہے۔ تو وہ مذہبی تنظیم کے لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے اگر ہر جگہ تم اسلام کو بیچ میں لے آئے تو پھر تنظیم چلا لی۔ مقصد یہ کہ اگر تنظیم کو چلانا ہے تو اسلام کو خیر آباد کہو، تنظیم مقدم ہے، اسلام مقدم نہیں ہے۔ تو خیانت اور جھوٹ کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ جس سے معاہدہ کرو تو وہ معاہدہ پورا کرو، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان۔ دوسری چیز فرمایا کہ جس کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کے حقوق ادا کرو، اگر سے رشتہ دار کافر ہو یا مسلمان۔ رشتہ دار کافر بھی ہے تو بھی صلہ رحمی ضروری ہے، اس کے حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو امانت ادا کر دو، اس میں خیانت نہ کرو، اگرچہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا رومیوں سے معاہدہ تھا۔ مثال کے طور پر 4 مہینے کے لیے معاہدہ تھا۔ جب 4 مہینے ختم ہونے لگے تو حضرت امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر چل پڑے تاکہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سرحد پر پہنچ جاؤں، اور جب معاہدے کا وقت پورا ہو جائے تو فوراً حملہ کریں۔ یہ ذہن میں سوچا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ 4 مہینے سے پہلے حملہ کرنے لگے تھے، خیال یہ تھا کہ سرحد کے قریب چلا جاتا ہوں، جب 4 مہینے ہو جائیں گے تو فوراً حملہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر! لشکر لے کر جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، بوڑھا شیخ ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور زور زور سے کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفا لا غدر۔ ارے وعدہ پورا کرو امیر معاویہ، دھوکہ نہیں دو، وعدے کو نہیں توڑو۔ اب اندازہ کیجیے، حالانکہ مدت پوری ہونے سے پہلے حملہ کرنے کا ارادہ امیر معاویہ کا بھی نہیں تھا، لیکن آنے والا کہہ رہے ہیں تمہارا یوں خاموشی کے ساتھ سرحد پر پہنچنا یہ بھی وعدے کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، وفا لا غدر۔ یہ لشکر ہے مسلمانوں کا، معاہدہ کافروں کے ساتھ، اور فرمانے کہ نہیں وعدہ شکنی نہ کرو۔ جب وہ قریب آئے تو انہیں حدیث سنائی آنے والے شیخ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان بینہ و بین قوم عہد
اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے میں تمہیں کمی بیشی کرنے کا اور اس کی کسی سکھ کو توڑنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ تو دیکھا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، جو یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے وفا لا غدر۔ تو بھائیو، وعدہ شکنی یہ حرام، چاہے وعدہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کہ کافر کے ساتھ۔ اور فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو عہد کو توڑنے والا ہے قیامت کے دن اس کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا، ایک خاص قسم کا جھنڈا۔ اور فرمایا کہ جتنا بڑا عہد شکن ہوگا اتنا ہی اونچا جھنڈا، لوگ پہچان لیں گے یہ ہے وعدے توڑنے والا، عہد شکنی کرنے والا۔ کتنی مذمت بیان کی، خیانت کی، عہد شکنی کی اجازت نہیں دی، وعدہ توڑنے کی، اگر کہ وہ وعدہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو۔ ہم مسلمان کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد کو بھول جاتے ہیں، پرواہی نہیں۔ اللہ اکبر، جہاں حال یہ ہو کہ ہمارے صدر صاحب کہتے ہوں کہ یہ معاہدہ ہی تو ہے، قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے، صدر صاحب ہی کہتے ہوں، تو وہاں رعایا کا کیا حال ہوگا؟ معاہدہ ہی تو ہے، قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے کہ اس کو توڑا نہ جا سکے، اس کو بدلا نہ جا سکے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے وعدہ شکنی کا، خیانت کا اندیشہ ہو تو انہیں وعدہ ختم کرنے کی اطلاع دے دو، اور اطلاع دے کر پھر برابر ہو جاؤ۔ البتہ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہی نہیں ہے تو پھر جنگی چال چل سکتے ہیں، کوئی بھی جنگی چال چلی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جنگ تو چال اور تدبیر کا نام ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تلوار نکالنے سے پہلے مشرک کو چیلنج دے، او بھائی ذرا سمجھ جا میں تلوار چلانے والا ہوں، تو یہ تو بتانا ضروری۔ جنگ میں تو چال چلی جاتی ہے، بعض اوقات رات کو حملہ کیا جاتا ہے، اب کسی سے معاہدہ نہیں تو پھر کیسے مقابلہ ہو سکے گا؟ تو اگر کسی سے معاہدہ نہیں ہے تو پھر اچانک حملہ کیا جا سکتا ہے، کوئی جنگی چال چلی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ کس کا نام ہے؟ جنگ تو چال چلنے کا نام ہے، جو کوئی اچھی چال چل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر دوسرا فریق خود معاہدے کو توڑ دے تو اب اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا، لیکن مشرکین نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اطلاع نہیں دی مکہ والوں کو، تو اس وقت اطلاع ملی جب حضور کی قیادت میں 10,000 کا لشکر مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا اور پہاڑیوں پر اسلامی لشکر، اور حضور نے فرمایا آگ جلاؤ۔ اب 10,000 لوگ پہاڑوں پر، اب جو آگ جلائی تو مکے والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ ہی آگ جل رہی ہے، تو مرعوب ہو کر رہ گئے۔ اور پھر حضور جب صبح کے وقت آئے مسلح لشکر کے اندر، تو جنگ کرنے سے پہلے وہ ہمت ہار بیٹھے، اور ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو یہ کیوں کیا حضور نے؟ اس لیے کہ معاہدے کو تو پہلے سے قریش نے توڑا تھا، تو اب حضور نے ان کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر چل پڑے مدینہ کی طرف۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ بچ گئے۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو بد عہد بھی تھے، خیانت بھی کرتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ تو بعض لوگوں کے دل میں وسوسے آتے تھے
کہ اگر اللہ پکڑنے والا ہے تو ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ ہمارے دل میں بھی وسوسے آتے ہیں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وسوسے آتے ہیں کہ اگر اللہ طاقت والا ہے، اللہ جسے چاہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، تو یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس کو اللہ کیوں نہیں پکڑا؟ یہ جھوٹا ہے، اس کو اللہ کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ خائن ہے، اللہ اس کو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اب تک بچا ہوا ہے، جسے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ مستقل بچا رہے گا۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اللہ پکڑتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، یہ جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑ دیتا؟ اللہ اس کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ اس کا کاروبار تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ تو کبھی ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اگر اللہ میرے گناہوں پر مجھے پکڑ لیتا تو آج میری زبان بول نہ رہی ہوتی، میری آنکھیں دیکھ نہ رہی ہوتی، میرے کان سن نہ رہے ہوتے، میری شکل دنیا کو نظر نہ آتی۔ تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے مہلت دے اور دے اور دے، تو اللہ دوسروں کو مہلت دیتا ہے، تو اس پر ہم اعتراض کیوں کرتے؟ تو فرمایا کافر گمان نہ کریں، ظالم گمان نہ کریں، دھوکے باز یہ نہ سمجھیں کہ وہ مستقل بچ گئے، مستقل نہیں بچ سکتے، کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے، شکنجے میں آئیں گے۔ انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور قرآن میں جگہ جگہ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن میں اللہ نے پتہ نہیں کیسے کیسے حقائق بیان کیے ہیں۔ بھائی ہم جو بات کرتے ہیں نا، اب مجھے یہودیوں کے نظریے کا پتہ ہے، میں ان کی تردید کرتا ہوں، عیسائیوں کی سوچ کا پتہ ہے، میں ان کی تردید کرتا ہوں، مجوسیوں کے عقیدے کا پتہ ہے، میں ان کی تردید کرتا ہوں، لیکن دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں فرقے اور نظریات، سب کی تو مجھے خبر نہیں، مگر اللہ کو خبر ہے۔ تو اللہ پتہ نہیں کس جملے سے، کس سوچ اور نظریے کی تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز سامنے آ چکی کہ بعض ایسے فرقے تھے اور آج بھی ہیں جن کے ہاں تصور یہ تھا اللہ سو بھی جاتا ہے، اللہ تھک بھی جاتا ہے، اور اللہ سے بھاگا بھی جا سکتا ہے، اللہ کو عاجز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے انہم لا یعجزون، نہیں، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں زمینوں کے اطراف سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، بھاگو بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کا اقتدار ہوگا، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ ہے اللہ بھائی میرا حکم صرف یہاں چلتا ہے، اب میرا بچہ مجھ سے بھاگ جائے، یہاں سے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا دشمن یہاں سے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا مخالف نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری بات تو صرف یہاں تک چلتی ہے، کسی کی ایک شہر میں چلتی ہے، کسی کی ایک ملک میں چلتی ہے، پوری دنیا پر، سارے آسمانوں پر، زمینوں پر، سمندروں پر، فضاؤں پر، ہواؤں پر کسی کا اقتدار نہیں سوائے اللہ کا۔ تو اگر اللہ کا مجرم بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا وہاں اللہ کا ہی حکم چلتا ہوگا، اللہ کا اقتدار ہوگا، تو اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے آگے حکم دیا مسلمانوں کو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جنگی سامان، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو، جو کر سکتے ہو اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، جو تیاری تم کر سکتے ہو۔
جو قوت فراہم کر سکتے ہو، جو اسلحہ فراہم کر سکتے ہو وہ کرو. من قوہ، جو سامان فراہم کر سکتے ہو، قوت فراہم کر سکتے ہو وہ کرو. دیکھیے ہر زمانے کا جنگی سامان الگ. کسی زمانے میں جنگی سامان لاٹھی تھی، کسی زمانے میں جنگی سامان پتھر تھے، کسی زمانے میں جنگی سامان تلوار، کسی میں تلوار اور نیزے، پھر کسی میں منجنیقیں، اور آج کا جنگی سامان طیارے، ٹینک، توپیں اور دوسرا اسلحہ. تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بھی اپنے زمانے کے مطابق جنگی سامان فراہم کر سکتے ہو وہ فراہم کرو. اللہ نے لفظ کا استعمال کیا قوہ، جو قوت فراہم کر سکتے ہو وہ کرو. میرے اللہ کا کلام بھی معجزانہ اور میرے آقا کے کلام میں بھی اجازی شان. اب اللہ نے فرمایا کہ جو قوت فراہم کر سکتے ہو وہ کرو. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمی. سن لو مسلمانوں، قوت جنگی سامان وہ کیا ہے؟ الرمی، پھینکنا. اب حضور نے فرمایا جنگی سامان کیا ہے؟ پھینکنا. اب دیکھیے نیزہ بھی پھینکا جاتا ہے اور تیر بھی پھینکا جاتا ہے اور مختلف قسم کے بم بھی پھینکے جاتے ہیں. یہ ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کے جنگی سامان پر بولا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ تم ان کے مقابلے میں جو بھی جنگی سامان فراہم کر سکتے ہو وہ کرو. اور پلے ہوئے گھوڑے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ گے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور ایسے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہو. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو چیز بھی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے یوفى الیکم، تمہیں اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے ویسے تو اللہ کی راہ میں کسی بھی مد میں خرچ کرنا یہ کار ثواب ہے. مسجد پر خرچ کرنا، مدرسے پر خرچ کرنا، غریبوں یتیموں پر خرچ کرنا، مگر سب سے زیادہ ثواب انفاق فی سبیل اللہ کا اس وقت ہے جب اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور کفر کا سر کچلنے کے لیے خرچ کیا جائے. وہ پیسہ بہت زیادہ قابل قدر ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے جس پیسے کا مقصد کفر کی جلغار کو روکنا ہو اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہو. اللہ کے دین کی اطاعت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، جس کا مقصد سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے. وما تنفقوا من شیء. اب بتائیے کہ ذکر تو ہو رہا ہے دشمن کے ساتھ اسلحہ فراہم کرنے کا، جنگی تیاری کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کیا فرما رہے؟ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں خرچ کرنا اور دشمن کے مقابلے میں خرچ کرنا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. بلکہ میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ ثواب اسی انفاق کا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ لگایا جائے. اور آگے فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جنگ کی ذات ہی مقصود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے بس لڑتے ہی جاؤ چاہے لڑائی کا وقت ہو یا نہ ہو.
لڑتے ہی جاؤ، جنگ کرتے جاؤ. یہ نہیں ہے بھائی، یہ جہاد نہیں ہے. جنگ برائے جنگ، قتال برائے قتال، یہ مقصد نہیں ہے. جنگ کی ذات ہی مقصد نہیں ہے. بعض ہمارے بھائیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مسلمانوں کا حکم یہ کہ ہر وقت لڑتے ہی رہو، ہر وقت لڑتے ہی رہو. چنانچہ صورت یہ کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ان کو نظر نہ آئے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، سمجھتے یہی جہاد کر رہے ہیں. ایک فرقہ دوسرے خلاف لڑ رہا ہے اور سمجھتا میں جہاد کر رہا ہوں، بہترین جہاد کر رہا ہوں. وہ جتنی آیات اللہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد کے بارے میں نازل کی ہیں، وہ ساری آیات مخالف فرقے کے ساتھ جنگ کے لیے استعمال کر لیتے اور سمجھتے ہم جہاد کر رہے ہیں. تو بھائی جنگ برائے جنگ، قتال برائے قتال، یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو فتنے کا خاتمہ ہے. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جہاد کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، یہ تو اجتماعی عمل ہے. یہ جہاد نہیں ہے کہ مجھے غصہ آیا کہ مثال کے طور پر اس گلشن معمار میں فلاں فلاں کام دین کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، لہذا میں نے 2-4 نمازیوں کو اکٹھا کیا، چلو ہم حملہ کرتے ہیں، اس ویڈیو شاپ پر حملہ کرتے ہیں، اس سینما گھر پر حملہ کرتے ہیں، اس شراب خانے پر حملہ کرتے ہیں، www.10quran.com اس موسیقی کی محفل پر حملہ کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ مجھے اجازت نہیں ہے، اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے فتنہ ختم نہیں ہوتا، فتنہ اور بڑھتا ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لال مسجد کے شہداء اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ان کو ہلاک کرنے والا انتہائی سنگ دل ظالم تھا، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے. اور وہ انتہائی مظلوم لوگ تھے، شہید ہو گئے اللہ کے دین کے لیے، شہید ہو گئے. ایک اخلاص تھا. لیکن بتائیے کہ جو مقصد تھا ان کا کہ ہم اسلام آباد سے رنڈیوں کنجریوں کو ختم کر دیں، شراب خانے ختم کر دیں اور رقص گاہیں ختم کر دیں اور ویڈیو شاپ ختم کر دیں، وہ مقصد پورا ہوا؟ وہ تو گندگی پہلے سے بھی زیادہ پھیل گئی، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. اور وہ جو 10,000 بچیاں پڑھتی تھیں، 10,000 بچیاں جامع حفصہ اور اس کے ملحق مدارس میں، اور پھر 10,000 بچیاں جو صبح صبح پورے حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر جاتی تھی اور دشمنوں کے سینوں پر صاف ڈھکتے تھے. کیسی بچیاں ہیں اس ماڈرن شہر کے اندر حجاب اور نقاب اور قرآن اور حدیث کی کتابیں. آج وہ منظر محدود ہو گیا. تو بھائی جنگ برائے جنگ یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد ہے فتنے کا خاتمہ. اور یہ جہاد ہوگا اجتماعیت کے ساتھ، مخصوص شرائط کے ساتھ. ایک امیر کے ماتحت ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر جنگ کرنا شروع کر دے اور جہاد کا اعلان کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو میرے نبی آپ بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں. اب دیکھیے حدیبیہ کے مقام پر قریش نے کتنی سخت شرائط لگائی. بظاہر ایسی شرطیں تھیں جو ذلت آمیز تھی، جن کا قبول کرنا ایک عام مسلمان کے لیے بڑا مشکل تھا. چنانچہ فوری طور پر صحابہ کرام صلح حدیبیہ کو ہضم نہیں کر سکے، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ اب دیکھیے اس معاہدے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تو تم لوگ واپس کرو گے. حضور نے فرمایا قبول. اللہ اکبر. کتنی سخت شرط تھی، لیکن حضور نے اس صلح کے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا. قریش نے بار بار ایسی حرکتیں کی کہ لگتا تھا کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، ہوگا نہیں. اور سب سے المناک منظر تو وہ تھا جب ابھی صلح کی بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت ابو جدل آ گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور جسم پر زخموں کے نشان, اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا, بھائیوں میں بھی تمہارا ایک بھائی ہوں
اور یہ جو زخموں کے نشان ہیں یہ قبول ایمان کی وجہ سے ہیں. مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان درندوں کے حوالے نہ کرو. اور قریش جو معاہدے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو رکھ لیا تو معاہدہ ختم، ہم نہیں صلح کرتے. حضور نے سمجھایا ارے بھائی ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے اور اس سے پہلے یہ آگے ہیں، یہ تو مجھے دے دو. حضور نے ذاتی طور پر درخواست کی، میں ذاتی طور پر درخواست کرتا ہوں ابو جندل مجھے دے دو. لیکن وہ اڑ گئے. حضور نے فرمایا ابو جندل چلے جاؤ، میں صلح کے موقع کو گنوانا نہیں چاہتا، اللہ تمہاری کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. چنانچہ اللہ نے ابو جندل جیسے مظلوموں کے لیے راستہ نکال دیا. لیکن حضور نے صلح کی ہے. تو بھائیو جنگ کی ذات ہی مقصود نہیں ہے کہ ہر وقت لڑتے ہی رہو، کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرو وہاں لڑنا شروع کر دو. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جہاد کر رہا ہے. بھائی جس کو چاہے مار دیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے. نہیں، جنگ کی ذات ہی مقصد نہیں ہے. کافر بھی اگر صلح پر مائل ہوں، آمادہ ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم صلح کر لو. اور تمہارے دل میں اگر یہ بات آئے کہ ہو سکتا ہے یہ اوپر سے صلح کر رہے ہوں، اندر سے صلح نہ کر رہے ہوں، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ نمٹ لے گا ان سے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر اے میرے نبی اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ تو ہے جس نے غیبی مدد کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی ہے. اللہ آئندہ بھی آپ کی تائید کرے گا اور آپ کی نصرت کرے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کی ساری ہدایات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلے بھی ہم نے دعا کی تھی اپنے ایک قیدی بھائی عطا الرحمان بخاری، 11 مئی کو ان کی پیشی ہے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو باعزت آزادی نصیب فرمائے. کریم اور سمینہ بیگم، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے کوئی پروگرام منعقد ہونے والا ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کب سے؟ بندے کو بڑا شوق ہے شرکت کرنے کا، یہ لکھا ہے کسی طالب علم نے. تو بھائی ہم نے یہاں پر پہلے پروگرام کیا تھا درس قرآن کیوں اور کیسے، وہ 6 جمعراتوں پر مشتمل تھا. اب یہ بیچ میں ایک جو جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو چھوڑ کر اس سے اگلی جمعرات سے انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ وہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور صرف 4 جمعراتوں کے لیے. تو 4 جمعراتوں پر مشتمل ہوگا. عنقریب روزنامہ اسلام میں ہم اشتہار بھی دے دیں گے، تو جو طالب علم درس میں آتے ہیں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں تک اس اطلاع کو پہنچا دیں کہ اگلی جمعرات سے، بیچ میں یہ جمعرات چھوڑ کر اس سے اگلی جمعرات انشاءاللہ اس سلسلے کی صحیح نشست ہوگی. آپ شرکت کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اہم اعلان ہمارے محلے والوں کے لیے ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ 8 اپریل سے، روز ہفتہ 8 اپریل سے یہاں ہم حفظ کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے بھی حفظ کی کلاس شروع کی تھی لیکن بعض وجوہ کی بنا پر وہ کامیاب نہ ہو سکی. اب ایک محنتی استاد کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، تو انشاءاللہ 8 مئی سے حفظ کی کلاس شروع ہو رہی ہے. اور میرے اللہ نے کرم فرمایا تو اس کلاس سے حافظ ہونے والے بچے اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے بڑے ممتاز بچے ہوں گے انشاءاللہ. تو محلے والے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ذہین بچوں کو یہاں کے لیے وقف کریں، یہاں ان کو داخلہ دلوائیں. ایسا نہیں کہ جو بچہ کہیں نہ چلا، ہر سکول میں آزما لیا، اب اٹھا کر لے مولوی صاحب میں نے تو بڑی کوشش کی ہے مگر کسی سکول میں نہیں چلا اور گھر میں بھی بڑا تنگ کرتا ہے، اب یہ آپ کے حوالے ہے. تو ایسا نہ کرے بلکہ اپنے ذہین اور شریف بچوں کو حفظ قرآن کے لیے وقف کریں. اپنا اچھا مال، اچھی کمائی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنی چاہیے. اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہیں دو. محبوب چیزوں کی قربانی دو. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. ہم قابل رحم ہیں، فقیر ہیں، کنگلے ہیں. اللہ ہر اعتبار سے کنگلے، ہر اعتبار سے فقیر، ہر اعتبار سے تہی دامن. یا اللہ کرم فرما. اللہ کرم فرما. اللہ مالا مال فرما دے. اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے، تقوی کی نعمت عطا فرما دے، اپنی محبت کی نعمت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت، اپنی کتاب کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، مسجدوں کی محبت، مدرسوں کی محبت، علماء کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. دینی حلقوں کی محبت، دینی جماعتوں کی محبت ہمارے دلوں میں اے اللہ پیدا فرما دے. اے اللہ اچھے اخلاق، اچھے اعمال کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دل دماغ کو بدل دے، اپنے فضل و کرم سے بدل دے. مولا بدل دے، ہمارے دن رات بدل دے. اللہ بدل دے. اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، اللہ خسارے سے بچا لے، اللہ غضب سے بچا لے، اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اللہ دوزخ سے بچا لینا، اللہ اپنے عذاب سے بچا لینا، اللہ بچا لینا، مولا بچا لینا. یا رب کرم کر دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے. مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا جو نہیں کر سکے مولا سب کو شفا عطا فرما. مولا ہم سب بیمار ہیں، ہمیں ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ یہ بھائی عطا الرحمان جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی اور ان کے علاوہ جتنے بھی قیدی ناحق گرفتار ہیں، یا اللہ اپنوں کی جیلوں میں، غیروں کی جیلوں میں، یا اللہ سب کو باعزت آزادی نصیب فرما. اللہ تو باعزت آزادی نصیب فرما. یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما. مولا قبول فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو، جائز ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. مولا پورا فرما دیجیے. یا اللہ اس مسجد کو محض اپنے فضل و کرم سے توبہ کا، اشاعت قرآن کا، خدمت انسان کا عظیم مرکز بنا دیجیے. میرے مالک، میرے اللہ، اس درس قرآن کے انتظامات کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں جو بھائی جو بہنیں جس انداز سے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے. ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، آنکھوں کا نور بنا دیجیے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجیے، زندگی کا امام بنا دیجیے، قبر کا ساتھی بنا دیجیے گا، حشر کا سفارشی بنا دیجیے گا. میرے مالک آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی کتاب مقدس کے نور کو پوری دنیا میں عام کر دیں.
اے اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیں، ہماری زندگیاں اس مقصد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کو آپ کے سارے ناموں کا واسطہ، آپ کی صفات کا واسطہ، یا اللہ آپ کو قسم ہے آپ کے رحمان و رحیم کریم ہونے کی، مولا ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے، قرآن سے، غلامی رسول سے محروم نہ فرمائیے گا مولا محروم نہ فرمائیے گا یا رب محروم نہ فرمائیے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کہیں ایمان سے، قرآن سے، غلامی رسول سے محروم نہ فرما دیجیے گا یا رب کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو دل حرمین شریفین کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com